آ چکا ہے. میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں خلاصہ کے طور پر کہ اسود انسی یہ بہت بڑا جادوگر تھا اور کاہن بھی یہ کاہن تھا اور اس کے ساتھ جنات تھے مسخر تھے. اور وہ جنات اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ عجیب عجیب خبریں یہ بتاتا. اور پھر یہ کہ حضرت بازان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تھا اور اس میں یمن کے اندر تو ان کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی مرزبانہ سے اس نے یہ کہ نکاح کر لیا اسود انسی نے. لیکن مرزبانہ کا یہ ہے کہ تعلق اس کے ساتھ یہ کہ طبیعت ان کی لگتی نہیں تھی. حضرت مرزبانہ نے انہوں نے یہ کیا کہ حضرت فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بتایا کہ میں اس کو کسی طرح نشہ دے کر کے اس کو بے ہوش کر دوں گی اور آپ لوگ پھر یہ کہ قتل کر لینا. انہوں نے قتل کر دیا. باب قصة الأسود الأنسي وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط وكان في موضع آخر اسمه عبد الله. دوسری جگہ پر اس کا نام اللہ کا بھلا کرے عبد اللہ. ان عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عتبہ بتا رہے قال بلغنا ہمیں پتہ چل گیا کہ ان مسیلمہ الکذاب قدم المدینہ مدینہ آ گئے. فنزل فی دار بنت الحارث حارث کی اللہ کا بھلا کرے بیٹی کے گھر میں یہ کہ آپ اترے. مولانا حارث کی یہ جو بیٹی تھی اس کا نام تھا رملہ اور حارث کی ایک بیٹی اس خبیث کے گھر میں بھی تھی مسیلمہ کذاب کے. وہ یمن میں تھی اس کا نام تھا قیسہ. خیال کر لینا لوگ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ نہیں یہ پہلے اللہ کا بھلا کر یہی خاتون یہ یہاں پر تھی اور یہ مسیلمہ کے گھر میں تھی. پھر مسیلمہ کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ ابن عامر نے اس سے نکاح کیا. ایسا نہیں ہے مولانا سمجھے. فنزل مسیلمہ جب مدینہ آ گئے فنزل فی دار بنت الحارث حارث کے یہ کہ حارث کی بیٹی کے گھر میں آ گئے. یہ سرائے تھا اور یہاں پر یہ کہ ایک قسم کا یہ کہ کیا ہے بیٹھک تھا. وکانت تحتہ ابنۃ الحارث بن قریظ اور ان مسیلمہ کی نکاح میں حارث کی بیٹی حارث ابن قریظ کی تھی. جو اس کے حارث کی جو بیٹی اس کے گھر میں تھی وہ وہی یمن میں تھی اور اس کا نام تھا میں نے عرض کیا قیسہ. اور یہ جس کے گھر پہ فنزل فی دار بنت الحارث یہ اس خاتون کا نام تھا رملہ. وہی ام عبداللہ ابن عامر. اب یہ مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ حارث کی بیٹی یہ ام عبداللہ ابن عامر یہ عبداللہ ابن عامر کی ماں ہے. حالانکہ عبداللہ ابن عامر کی ماں نہیں ہے. اس کے جو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کہتے ہیں مسیلمہ کذاب کی جو بیوی قیسہ تھی مسیلمہ جب مردار ہو گیا تو اس سے عبداللہ ابن عامر نے نکاح کیا. تو ام عبداللہ نہیں ہے زوجۃ عبداللہ ابن عامر ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا. ایک خاتون تھی حارث کی وہ بیٹی وہ تو مدینہ میں تھی اس کا نام رملہ. دوسری حارث ابن قریظ کی بیٹی وہ جو قیسہ یہ مسیلمہ کے گھر میں وہ یمن میں تھی وہ مدینہ میں نہیں تھی. اور مسیلمہ جب جہنم میں پہنچ گئے تو اس کے بعد عبداللہ ابن عامر نے اس سے نکاح کیا. تو عبداللہ ابن عامر نے جب نکاح کیا تو یہ خاتون جو قیسہ ہے ام عبداللہ نہیں ہے بلکہ زوجۃ عبداللہ ہے. اس لیے یہ امام بخاری کا تسامح ہے. ایک اس کو اس طرح لکھے قاری حنیفہ آپ کو نمبر دے گا. ایک یہ دوسری صورت سمجھو. دوسری صورت یہ کہ نہیں یہ ام عبداللہ بھی ہے اور زوجۃ عبداللہ بھی ہے. یہ جو قیسہ ہے یہ قیسہ ام عبداللہ بھی ہے اور زوجۃ عبداللہ بھی ہے. وہ اس طریقہ پر عبداللہ ابن عامر کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بھی تھا عبداللہ. تو اب ہوگا یہ ام عبداللہ ابن عامر. واہ کیا عرض کیا. بات تو یہ تھی کہ اس خبیث کا جب انتقال ہو گیا حارث کا انتقال کیا مردار ہو گیا. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی مردار جب اس کو کر دیا تو اس کی بیوی سے نکاح کیا عبداللہ ابن عامر نے. تو پھر یہ خاتون کا یہ ام عبداللہ نہیں ہے بلکہ زوجۃ عبداللہ ہے. تو یہ بخاری کا تسامح یوا. دوسرا یہ کہ نہیں تسامح نہیں ہے اصلاح کر رہے ہیں ہم لوگ. وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عامر جس کی بیوی یہ قیسہ تھی عبداللہ ابن عامر کا بیٹا اس خاتون سے پیدا ہوا اس بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خاتون عبداللہ کی ماں بھی ہے اور عبداللہ کی بیوی بھی ہے. اس کا بیٹا عبداللہ ام عبداللہ بھی ہے اور زوجۃ عبداللہ بھی ہے. تو اصل پھر عبارت یہ بنے گی وہ یہ ام عبداللہ ابن عامر. یہ ام عبداللہ ابن عامر. اور سمجھ میں آگے نہیں آگے امتحانی جگہ خیال کر لینا اس طرح پتہ.
فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اس کے پاس آگے وہ ثابت بن قیس بن شماس، حضرت کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس، اس کو خطیب رسول اللہ کہا جاتا ہے، وہ الذی یقال له خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے خطیب ہے، وفی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضیب، حضرت کے دست مبارک کے اندر ایک چھڑی تھی، فوقف علیہ، مسیلمہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، فکلموا فقال له مسیلمہ، تو مسیلمہ نے نبی سے بکواس کر کے کہا، ان شئت خلیت بیننا، ان شئت خلیت بیننا و بین هذا الامر، اگر آپ چاہیں اے محمد ہمارے اور اس امر خلافت کے درمیان میں تنہائی اختیار کر لے، خیال کر لینا اس ترجمے کا، اگر آپ چاہیں اے محمد آپ تنہائی اختیار کریں ہمارے اور اکیلا پن اختیار کریں ہمارے اور اس امر خلافت کے درمیان میں، یعنی اس وقت یہ خلافت آپ کا ہو، آپ خلیفۃ اللہ ہوں، اور جب میرے ساتھ معاہدہ کرو جب آپ مریں گے اے محمد تو آپ کے بعد پھر، اس کو ناز تھا کہ میں مروں گا نہیں، ارے میرے نبی کی عمر تو 63 سال ہے، اس کی عمر 200 سال تھی، اس خبیث کی عمر 200 سال تھی، یہ 9 ہجری میں حضرت کے پاس 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ ہے دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ حضرت نے اس کو گفٹ بھی لیا اور پھر کہا کہ 2 صورتیں، ایک یہ کہ چاہے آپ تنہائی اختیار کریں، اکیلا تنہا آپ خلیفہ بنیں اور جب آپ چلے جائیں گے پھر اس میرے بعد، دوسری صورت یہ کہ کچھ بلاد پر آپ خلیفہ ہوں اور کچھ بلاد پر ہیں، حضرت نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو کھجور کی چھڑی ہے نا، کھجور کی چھڑی ہے، نبوت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، میں یہ کھجور کی چھڑی بھی تیرے جیسے جو ہے نجس کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور تجھ سے میں بات کروں میں اس کے لیے بھی تیار نہیں، تجھ سے بات کرے گا یہ میرا خطیب ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے فرمایا کہ تفصیلی بات یہ کریں گے، میں نے آپ کو مجمل جواب دے دیا کہ میں یہ چھڑی تجھے دینے کے لیے تیار ہے، منحوس آدمی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں خلیت بیننا و بین هذا الامر، امر خلافت کے درمیان میں کہ آپ خلیفہ رسول اللہ تنہا ہوں، ثم جعلته لنا بعدک، پھر آپ اپنے وفات کے بعد آپ ہمیں دے دیں گے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا بفرض المحال لو سألتنی هذا القضیب، اگر یہ کھجور کی چھڑی آپ مجھ سے مانگیں گے، میں اعطیتکہ، میں آپ کو نہیں دوں گا، وانی لاراک الذی اریت فیہ ما اریت، میں آپ کو وہی سمجھ رہا ہوں جو بندہ مجھے دکھایا گیا خواب کے اندر، ما اریت جو کچھ دکھایا گیا خواب، وہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ وہذا ثابت بن قیس، یہ ثابت بن قیس وسیجیبک عنی، میرے طرف سے تفصیلی جواب دے گا اور اجمالی جواب میں نے آپ کو دے دیا۔ فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، حضرت واپس ہو گئے۔ قال عبید اللہ بن عبداللہ سألت عبداللہ بن عباس، میں نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے میں نے پوچھا ان رؤیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي ذکرت، حضرت کے اس خواب کے بارے میں کہ جو حضرت نے فرمایا میں نے تم دونوں کے بارے میں مجھے خواب میں بہت کچھ دکھایا گیا، وہ کیا دکھائے گا؟ قال ابن عباس نے فرمایا ذکر لی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کا خواب یہ تھا کہ قال آپ فرماتے کہ بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اریت انہ، مجھے خواب میں دکھایا گیا انہ وضع فی یدی سواران من ذہب، میرے دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن رکھے گئے، اور میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ معبرین کے ہاں ایک کنگن یہ جو چوڑیاں اور کنگن، اور دوسرا یہ کہ بیڑیاں جو پاؤں، اس کو حضرت ناپسند فرماتے تھے، یہ دونوں کے دونوں پابندی اور عذاب اور اللہ کا بھلا کری ہے کہ مصیبت سے کنایا ہے، تو حضرت ان کو ناپسند کرتے تھے۔ حضرت فرماتے میں نے خواب میں دیکھا نائم اریت انہ وضع فی یدی سواران، کہ 2 کنگن میرے سونے کے میرے ہاتھوں میں رکھے گئے، ففزعتما، پس میں گھبرا گیا ان سے، وکرہتما، ان کو ناپسند کیا، فاذن لی، مجھے اجازت دی گئی اور مجھے بتایا گیا، فنفختہما، ان کو پھونک مارو، میں نے پھونک مارا، فطارا، وہ دونوں کے دونوں اڑنے لگے، فاولتہما کا معنی فعبرتہما، دونوں کی تعبیر میں نے کر دی کہ کذابین یخرجان، 2 جھوٹوں سے کہ یخرجان بعدی، میرے بعد نکلیں گے، یا نبی کے زمانے میں مارے گئے، اس پر میں بحث کر چکا ہوں۔ قال عبید اللہ احدہما الانسی، وہ کذابین دونوں، ایک احد یہ کہ انسی ہے الذی قتلہ فیروز بالیمن، حضرت فیروز الدیلمی نے ان کو یمن کے اندر قتل کر دیا، والآخر مسیلمہ، تو دوسرے کو مسیلمہ جس کو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ وحشی بن حرب جب طائف میں چلے گئے، طائف سے آ گیا اور مسلمان ہو گیا، اور احد میں جب حضرت کو سوچنے سمجھنے کی بات ہے، جب حضرت حمزہ کو انہوں نے قتل کیا، چونکہ ان کے آقاؤں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ حمزہ کو قتل کریں گے تو پھر ہم آپ کو آزاد کریں گے، یہ غلام تھا وحشی بن حرب، بڑا تیر انداز تھا، تو حضرت حمزہ شہید کو انہوں نے قتل کیا، جس پتھر کے پاس چھپ کر کے یہاں سے تیر مارا، وہ پتھر اب تک بھی باقی ہے، مولوی منظور اس پتھر کو دیکھ کر کے آیا ہوا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کیا منظر ہے، جا کر کے وہاں دیکھو، اور شہدائے احد کے قبریں بھی وہیں پر ہے، احد کے اللہ کا بھلا کریے کہ سامنے ہی ہے جہاں پر یہ شہید ہو گئے۔
یا حضرت وحشی بن حرب نے شہید کیا. پھر اس کے بعد جب مسلمان ہو گیا حضرت کے درس میں آتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام نے تیرے گناہ سارے معاف کر دیے، میں نے محمد نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی میں انسان ہوں، اس لیے میرے سبق میں میرے قریب نہ بیٹھو، دائیں بائیں قریب میں نہ بیٹھو، ترچھا ہو کر کے ایک طرف بیٹھ جاؤ کہ میری نگاہ آپ پر یہ ہے کہ نہ پڑے آپ کے چہرے پر. جب آپ کے چہرے پر میری نگاہ پڑے گی تو میرا چچا اور میرے رضائی بھائی بھی ہے حضرت حمزہ اسد اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، یعنی دونوں کے دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا ہے، دونوں نے سویبہ کا یہ ہے کہ دودھ پیا ہے، رضائی بھائی بھی تھا. تو دو رشتے ڈبل، اپنے بھائی جان یا اپنے چچا جی حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اس کی یاد تازہ ہو جاتی، میرا کلیجہ باہر آتا ہے، اس لیے میرے سامنے یہ ہے کہ نہ یا کرو. اب وحشی تو وحشی ہے، وحشی غریب کہ اللہ کیا کیا میں نے، نبی کے چچا کو شہید کیا، نبی کے سینے کو میں نے زخمی کر دیا، اس کا بدلہ میں کیسے چکا دوں گا. تو اللہ کا رسول تو اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد اس خبیث نے جب ابو بکر کے خلافت کے دوران یہ ابھر گیا اور اس کا معاملہ بہت ہی شدت اختیار کر گیا، تو پھر یہ ہے کہ اس میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے اس لشکر میں تھے جنہوں نے ان کو قتل، حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا. لیکن مولانا جب قتل کیا اس کو جب قتل کیا ایسا تیر مارا جو اس کے کناٹ سے نکلا. کناٹ جانتے ہو؟ دا پختانہ تپوس کو اڑے سندھی میں کہتا ہے کہ چھا گوئی چوندا ہے چھا چوندا ہے، سمجھے؟ اے تیر ہنی تو انہیں گوئی میں نکری وئی، سمجھے؟ اس کے گوئی سے اللہ آپ کو بھلا کرے. ماں بولو چوچا انچو تیر جتا ہے کین اچھی درات کا، سمجھے؟ کین سمجھے؟ اس کے کین سے پاکستانی بلوچ کہتے کون، ایرانی کہتے کین، سمجھے؟ دو قراتیں اس میں مختلف. سمجھے رہی کہ نہیں؟ جب حضرت وحشی بن حرب نے مارا تو جملہ ذرا سنو کتنا پیارا. آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ اب تو راضی ہو جا، جب میں شر الناس تھا میں نے خیر الناس کو قتل کیا، اب یہ ہے کہ اس وقت اے اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اس وقت جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے میں نے شر الناس کو قتل کیا. اے اللہ وہ خیر الناس بھی میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، وہ میرا جرم تھا، یہ شر الناس میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، یہ میرا کمال ہے. اللہ میری اس نیکی کا بدلہ میرے اس گناہ کو اس نیکی میں دھو ڈالو، ان الحسنات یذھبن السیئات. اے اللہ میری اس برائی کو میرے اس نیکی کے اندر یہ ہے کہ دھو ڈالو. اس لیے ساتھی نیکی کریں اور اپنے پرانی برائیوں کو ختم کر دیں، اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے. کمال کے مولوی صاحب. خیر، باب قصت اہل نجران. مولانا نجران کا وفد آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سورہ آل عمران کی ابتدائی تقریباً 70-80 آیتیں بلکہ اس سے زیادہ یہ اس کی تردید میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہے اور عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، ابن اللہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے. اس پر یہ لوگ آ گئے، جیسے کہ یہاں پر ان کا تذکرہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عاقب اور سید اور ابو حارثہ القمہ، 3 آدمی ان کے بڑے بڑے آ گئے، اور لوگ بھی تھے. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. سوالات یہ کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کا پیدا ہوگا، یہی تو الہیت الوہیت کی دلیل ہے، یہ ابنیت اللہ کی دلیل ہے. یہ ابن اللہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے. بغیر باپ کے کیسے کوئی آٹومیٹک پیدا ہوتا؟ تو اس کا جواب پھر قرآن نے اسی صورت میں دے دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ تو بغیر باپ کے، لیکن ماں تو اس کے ہے. آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، دونوں کے. اگر تم الوہیت کسی کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے وہ اللہ بنتا ہے، تو آدم تو بدری کا ولا ہی اللہ. آدم کو تم انسان مانتے ہو، اس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے. عیسیٰ کا ماں تو ہے باپ اگر نہیں ہے تو اس کو تو تم کس طریقے پر کیا کہتے ہو؟ یہ تو ابن اللہ اور اس کو اللہ قرار دیتے ہو، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے عبداللہ اور اللہ کا بندہ اس کو قرار دا چیز دے کرنا. حضرت نے ان کا جواب خوب دے دیا اور ان کو لاجواب کر دیا. لاجواب کرنے کے بعد پھر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آؤ میرے ساتھ، پھر یہ کہ مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ آپ میں اپنی اولاد کو لے کر کے آتا ہوں، آپ اپنے یہ ہے کہ خصوصی لوگوں کو اولاد کو لے کر کے آ جائیں. مباہلہ کرتے ہیں، اور مباہلہ کرنے میں اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ مباہلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ بد دعا ہے. مولانا آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ مباہلہ ایک بد دعا ہے. کیا ہے؟
تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل. نبتہل کا معنی گریہ وزاری کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم یہ کہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو خدا کی لعنت ہو اس پر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ اس کو کچھ نہ کچھ کرتا ہے ضرور. بس بد دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہا پھر مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہی ہے کہ مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب تیار نہیں ہوئے کہنے لگے کہ مشورہ کر کے پھر آتے ہیں. جا کر کے مشورے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو، چونکہ بڑے عالم بھی تھے، ان کے پادری لاٹ پادری بھی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، صاف سی بات ہے، ہم اپنے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آخری نبی اولاد اسماعیل میں سے ہوگا، تو یہی ہے. ہماری کتابوں میں بھی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے آخری نبی. وہ ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں. سمجھے؟ ایک احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. اگر وہ ہوں اور ہم اس کے ساتھ مباہلہ کریں اور یہ بد دعا دے تو خدا کی قسم ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ہم بچیں گے نہیں. تو پھر کہا کیا کریں؟ کہتے کہ صلح کرتے. تو صلح کر دیے. تو صلح کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ حضرت بس ہم صلح کرتے. فرمایا کہ صلح سفر کے مہینے میں 1000 جوڑا کپڑے دیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا رجب کے مہینے میں 1000 جوڑا کپڑے دیں گے، اتنے چیزیں دیں گے، اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اقیہ چاندی، 1000 جوڑا سفر میں، 1000 رجب میں، اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اقیہ درہم. اور اقیہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، والوقیۃ 40 درہما، ایک اقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. تو 1000 اقیہ کتنے بنتے؟ استاپ دغا دغا دغا، 1000 جوڑے الگ، اور 1000 اللہ آپ کا بھلا کرے اقیہ کیا ہیں وہ الگ، اور 2000 اقیہ اس لیے کہ رجب میں الگ دیں گے. تو 2000 اقیہ اور ایک اقیہ میں 40 درہم، او اللہ کے بندوں کتنے زیادہ بنتے. تو اس پر پھر یہ کہ وہ انہوں نے کہا چلو یہ چیز ہم دے دیں گے، لیکن اپنا کوئی امانت دار آدمی. تو حضرت نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ یہ امین ہے، اس کو میں بھیجتا ہوں. صحابہ میں سے ہر ایک کی توقع یہ تھی کہ کل دیکھتے کہ نبی کس کو کہتا ہے، مجھے کہتے ہیں یہ، ہر ایک کہتے ہیں کہ میں. لیکن یہ کہ لاٹری جو نکل گئی وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے نام پہ نکل گئی. عامر جس کا نام ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. باب قصة أهل نجران. وبه قال حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا ابن بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء عاقب اور سید، اور اسی طرح ابو القمہ حارث ہو آ گیا. ابو فرماتے ہیں صاحبہ نجران کی یہ کہ 2 بندے، دونوں کا یہاں تذکرہ، تیسرے بھی تھے. الی رسول اللہ، حضرت کے پاس آئے، یریدان چاہ رہے تھے کہ ان یلعنہ، حضرت سے مباہلہ کریں. اس میں چونکہ لعنت ہوتی ہے تو اس لیے ان یلعنہ کو معنی لعان کرے. لعان میں بھی لعنتیں ہوتی میاں بیوی، اس کی تفصیل بخاری میں آپ کے سامنے آئے گی، لیکن یہاں پر ان یباہلہ ہو، مباہلہ کے معنی میں. فقال احد علی صاحب، ایک نے دوسرے سے کہا لا تفعل، اس طرح نہ کرو، فواللہ ان کان نبیا، اگر نبی ہوگا، فلا عنہ، اور ہم اسے لعان اگر کریں گے، لا نفلح نحن ولا عاقبنا، ہم بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور ہمارے پیچھے آنے والی نسلیں من بعدنا، ہمارے بعد. قال انا نؤتی کما سألتنا، آپ جو کچھ مانگیں گے ہم وہی دیتے. وبعث معنا رجل حق امین، امینا حق امین، ہمارے پاس امین آدمی بھیج دو. ولا تبعث معنا الا امینا امین. فقال لا ابعثن معكم، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گا رجل امین حق امین، فرماتے کہ امین ہوگا، حق بالکل امانت کا حق ادا کرے گا، حق امین حق امین. فاستشرف على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ آپ کا بنا کر یہ کہ اس کے لیے امارت کے لیے کہ کون کس کو امیر بنائے گا اور کس کو یہ ہے کہ آپ خلیفہ بنا کر کے، اس کے لیے انتظار کرنے لگے صحابہ. استشراف اصل میں کہتے ہیں اس کو گھور گھور کر کے کسی کو دیکھ لینا، اس کو استشراف، یہاں انتظار کے معنی میں بس اس کے لیے انتظار کیا. صاحب نے فقال قم یا ابا عبیدہ، کہ کس کو کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ ابن الجراح، کھڑے ہو جائیں. فلما قام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا هذا امین هذه الامه. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء اهل نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا امينا، ہمارے ساتھ امینان بھیج. فقال لا ابعثن اليكم رجلا امينا حق امين. فاستشرف لها الناس، صحابہ اس کے لیے انتظار کرنے لگے. فبعث ابا عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن خالد عن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل امين لكل امة امين، ہر امت کا ایک امانت دار، وامین هذه الامة ابو عبیدہ بن الجراح.